الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى سائر أتباعہ إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود و سلام حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اس کے بعد زیب مسند صدارت قائد اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر ناصر جمیل صاحب ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ زیب محفل استاذ العلماء حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد اظہری صاحب، زید شرفکم السامی، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے المال والبنون، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی چند روزہ خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ وہ چیز ہیں خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کی بارگاہ میں بہترین تیرے لیے بدلہ اور اجر بنے گی، وخیر عملا، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں یہ امید کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہیں۔ برادران اسلام، آپ پر میں انسان فانی ہے، انسان کا ہر عمل فانی ہے، ہر لمحے ہم فنا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن فانی انسان جب اپنا تعلق باقی ذات سے قائم کر لیتا ہے، آپ جانتے ہیں باقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میرے سیدی الکریم
حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے میرے اللہ کی ذات باقی ہے اور اللہ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو جائے وہ بھی باقی ہو جاتی ہے۔ لہذا برادران اسلام ہم فانی لوگ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے عمل کو بقا ملے، ہمارا عمل باقی رہے، تو اس کا طریقہ آپ کے اور میرے کریم آقا حضور رحمت عالم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں بتایا بے شک مال فانی ہے، مال ہم لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس 500 روپیہ ہے، آپ سگریٹ کی قیمتی ڈبیا خریدیں اور چند کش سگریٹ کے لگا کر 500 روپے کو ہوا میں پھونک ڈالیں، وہ 500 روپیہ ختم ہو گیا۔ آپ ہزاروں کی شراب خریدیں، پئیں، چند لمحوں میں نشے میں برباد اور ضائع، مال ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہاں اسی طرح اولاد بھی فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے آقا کریم نے ہمیں بتایا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مال بھی باقی رہے، ہماری اولاد بھی باقی رہے یا اس کا فیض باقی رہے، تو کیا کریں؟ میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اسی کی وضاحت میں کروں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملو، اس کا عمل ختم، عمل کرنے کا پیریڈ ختم، عمل کرنے کا وقت زندگی تک ہے، موت آئی عمل کا لمحہ، عمل کا پیریڈ ختم۔ فرمایا لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ وہ باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا، یعنی جو مال آپ صدقہ جاریہ میں لگائیں گے جب تک وہ عمل جاری رہے گا وہ صدقہ جاریہ کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں میری تقریر بڑی آسان ہوتی ہے، سمجھنا بھی آسان، اور اگر ارادہ ہو تو عمل بھی آسان۔ برادران اسلام، مال خود فانی ہے، لیکن اگر یہی مال اللہ کی رضا کے لیے کسی جاری رہنے والی نیکی میں لگا دیا جائے تو وہ مال باقی رہتا ہے، جب تک وہ عمل باقی رہتا ہے آپ کے اس مال کا ثواب آپ کو قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور آخرت کی مشکل منزلوں میں بھی ملے گا۔ اس لیے پہلی چیز میرے آقا کریم نے گویا بتائی کہ بے شک مال چند دن کی زینت ہے، لیکن ان لوگوں کا مال ختم نہیں ہوتا جو مال کو صدقہ جاریہ میں لگا دیتے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں مثلا مسجد بنوانا، یہ مسجد بنی، جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے اس پر رقم لگائی، اب جب تک یہ خانہ خدا باقی رہے گا، کوئی ایک بھی اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، مسجد بنانے والے، مسجد میں کام کرنے والے، حصہ ڈالنے والے، سب لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا، ان کی جو رقم ان کاموں میں لگی۔ تو برادران اسلام، گویا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اگر چاہتے ہو تمہارے مال کا اثر باقی رہے، ثواب باقی رہے، صدقہ جاریہ میں لگاؤ۔ آپ کے اور میرے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے، مسجد نبوی بنانے کی ضرورت پیش آئی تو مسجد کی زمین اور پلاٹ کی قیمت ادا کرنے والا مرحلہ آیا۔ جگہ مدینہ کے سنگم میں ہے، قیمتی ہے،
مسلمانوں کے ظاہر وسائل نہیں، اولادیں جائیدادیں مکہ میں رہ گئیں، بعض صحابہ تن کے پورے کپڑے بھی لے کر مدینہ نہیں پہنچ سکے، اس قدر ظالموں نے ظلم کیا۔ لیکن اس مشکل مرحلے میں ابدی سعادتوں کا امین صدیق اکبر آگے بڑھا، عرض کرنے لگے آقا مسجد کے پلاٹ کی قیمت ابو بکر ادا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے مسجد کی ابتدائی پلاٹ کی قیمت ادا کی۔ اب مسجد نبوی قیامت تک رہے گی، باقی مسجدیں ختم ہو سکتی ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں جب دجال کا ظہور ہوگا نا، خروج ہوگا، جب دجال آئے گا وہ ساری مسجدوں کو برباد کر دے گا، یعنی ویران کر دے گا، لیکن 3 مسجدوں میں وہ نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، یہ قیامت تک مسجدیں رہیں گی۔ گویا برادران اسلام وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز عام مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز سے افضل ہے، اور ایک قول کے مطابق مسجد نبوی کی ایک نماز عام مساجد کے مقابلے میں 50,000 نمازوں سے اعلیٰ ہے۔ اب قیامت تک جتنی خلق خدا مسجد نبوی میں نماز پڑھتی رہے گی انہیں بھی ثواب ملے گا، لیکن سوچیں صدیق کے مقدر کا عالم کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی جو کوئی جاری رہنے والی نیکی ہو اس میں آپ حصہ ڈالیں، جب تک وہ نیکی جاری رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ مسجد بنوائیں، آپ کنواں کھدوائیں، جب تک کنواں رہے گا۔ جب میرے کریم آقا مدینہ طیبہ آئے، مسلمانوں کو پینے کے پانی، میٹھے پانی کی تکلیف ہے۔ ایک یہودی کا وہاں پر چشمہ ہے، وہ بھاری قیمت وصول کرتا ہے، لیکن میرے کریم نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے ہم اسے جنت کی بشارت سنائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے پہلے آدھا چشمہ خریدا، پھر سارا چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایام حضرت عثمان غنی کے شہادت کے ایام ہیں۔ 18 ذی الحج کو عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے بھی آپ کا ذکر مبارک آ گیا، برکت ہو گئی۔ حضرت عثمان وہ ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اسلام نہیں اتار سکتا۔ غزوہ تبوک میں جب حضرت عثمان غنی نے ڈھیر لگا دیا نبی پاک کی گود میں دراہم و دنانیر کا، حضور ان کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہے تھے اللہم لا تنس ھذا الیوم لعثمان، اے میرے مولا آج کا دن وہ دن ہے جسے عثمان غنی کے لیے اسلام نہیں بھلا سکے گا۔ اے میرے مولا یہ دن نہ محمد مصطفیٰ بھلائے گا، میری دعا ہے مالک تو بھی عثمان کا یہ دن نہ بھلانا۔ اتنا بڑا احسان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں پر، اسلام پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اگر انہوں نے اپنا مال صدقات جاریہ میں لگایا، آج تک وہ یہودی کا نام آپ نہیں جانتے کیا نام تھا اس کا جس کا وہ کنواں تھا، لیکن حضرت عثمان کا وقف کردہ کنواں آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ مال ساتھ نہیں جائے گا، بتائیں دنیا میں کون مال ساتھ لے گیا؟ سکندر آدھی دنیا کا فاتح جب دنیا سے جانے لگا، کہا جب میں مر جاؤں میری تیاری ہو، میرے دونوں ہاتھ کپڑوں سے باہر رکھنا تاکہ ہر مجھے دیکھنے والا پیغام لے جائے۔ آدھی دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے اور دونوں ہاتھ۔ اگر اس کا یہ حال ہے تو آپ کا اور میرا کیا؟ آج سنبھلیے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کریں، اپنے مال سے عشر دیا کریں، اپنے مال سے دینی جو مقاصد ہیں۔ ہم سنی لوگ چیلم پر، باپ ماں کے چیلم پر لاکھ روپیہ لگا دیں گے، دینی مدرسہ کو رقم نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم آج چیلم پر مہمانوں کو
اگر تو دعوت والا کھانا کھلائے گا، اعلیٰ حضرت نے اسے حرام کہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں آج چیلم ایک رسم بن گئی ہے، ساری برادری کو بھی ضرور کھانا دینا ہے، مقامی غیر مقامی لوگوں کو بھی دینا ہے۔ خدا را اللہ سے ڈریں، جو اصل اسلام کے احکام ہیں ان کو وہاں رکھیں۔ چیلم مستحب ہے، مباح ہے، کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ خوش بخت ہوں گے اگر آپ چیلم بھی کریں اور باپ کے نام پر کسی دینی مدرسہ میں ایک دارالقرآن بنوا دیں، تاکہ جب تک قرآن وہاں پڑھا جاتا رہے آپ کے باپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس حضور ضیاء الامت نے تو ملک کے اندر اور بیرون ملک مدارس کا جال بچھا دیا۔ جہاں حضور ضیاء الامت کے شاگرد بیٹھے ہیں وہاں ہی دینی مدرسے عموماً کھول کر بیٹھے ہیں۔ آپ کے قریب چاولی میں قاضی اکرام صاحب نے کام شروع کیا، اور قریب گرد و نواح میں کام ہے۔ خدا را زیادہ ان رسموں پر پیسہ لگانے کی بجائے میں کہا کرتا ہوں، سنی اپنے اولیاء اللہ کے مقاصد پورے نہیں کرتے۔ حضرت غزالی زماں علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ساری زندگی چھوٹا سا مدرسہ ملتان میں انوار العلوم، حضرت کاظمی صاحب جیسا آفتاب علم و حکمت جہاں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا مدرسہ رہا، لیکن حضرت کاظمی دنیا سے گئے 1 سال نہیں گزرا، سنیوں نے 3 منظرہ مینار کھڑا دربار پر کر دیا۔ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ کام وہ کریں رسول اللہ کے دین کو بقا ملے، حضور کی شریعت کو بقا ملے، دینی مدارس کی مدد کیا کریں، وہاں کمرے بنوائیں، ایسے کام کریں، مساجد بنوائیں، رفائی کام کریں۔ جب تک وہ کام باقی رہیں گے آپ کو اور آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے پہلی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مال فنا نہ ہو، باقی بن جائے، ہم اپنا مال باقی اللہ کے نام پر دے دیا کریں۔ میرے سیدی ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہ مال دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا ہر ایک سے نہیں۔ اللہ اپنے راستے میں لیتا صرف ان سے ہے جن سے راضی ہو جاتا ہے۔ یا رسول، اس لیے آپ لوگ جو دینی مدارس سے وابستہ ہیں انہیں مبارک ہو، اور جو سنی ادھر نہیں توجہ دے رہے، خدا را ادھر توجہ دیں، اپنی دولت صدقہ جاریہ میں لگایا کریں، ان دینی کاموں میں لگایا کریں۔ مثلا ابھی قاری حبیب سلطان صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ جھوم اٹھے۔ جن زمین کے ٹکڑوں پر بیٹھ کر قاری حبیب سلطان حافظ قرآن بنے، اس زمین کے ٹکڑے پر جس انسان نے ٹائل لگوائی، مدرسے کا انتظام کیا، وہ قیامت تک جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے ان حصہ لینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اپنا تعلق دینی مدارس سے قائم کریں، آج ضرورت ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب بھی اگر نہیں سمجھو گے، غیروں نے مدرسے قلعے بنا لیے، اور ہم آج بھی ایک قبر پر 60 چادر چڑھا رہے ہیں، 70 چادریں چڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1 چادر جائز ہے، مباح ہے، 1 سے زیادہ چادریں ڈالنا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کا حکم آپ علماء سے پوچھ لیں۔ بعض اوقات مجھ سے سنی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں۔ خدا را توجہ کریں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال ہمیشہ رہے، اس کا ثواب رہے، تو صدقہ جاریہ پر لگایا کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دوسری بات، علم ینتفع بہ، اولاد کو ضائع نہ کرو، اولاد کو علم نافع پڑھاؤ۔ نفع دینے والا علم جب تک دنیا میں رہتا، علم پڑھانے والوں کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ الحمدللہ تعدیسی نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں
کتنے جوان میری تقریریں سن کر طائب ہوئے، مجھے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی گفتگو نے ہم سے شراب چھڑوایا، ہم سے بے نمازی والی عادت چھڑوائی۔ یہ مجھ پر میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے، لیکن میں کہتا ہوں میری تقریروں کا فیضان جب تک دنیا میں باقی رہے گا، میرے سارے اساتذہ کو بالعموم اور بالخصوص میرے سیدی الکریم ضیاء الامت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ایک میں جو بھیرا شریف کے علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں، آپ کے علاقے میں ایسے علماء ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالواحد اظہری صاحب ایک بحر بے کنار ہیں سمندر کا، حضرت قریشی صاحب کے رشتہ دار شاید آج نہیں ہے، علامہ عبدالرسول ارشد صاحب جو ہمارے بھیرا شریف کے لیے فخر کا باعث ہیں اور علم کا ایک معتبر حوالہ ہیں، ہم لوگ ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں۔ آپ سوچیں اگر ایک عام حضور ضیاء الامت کے طالب علم کا فیض یہ ہے تو حضور ضیاء الامت کے سارے فیضان کا عالم کیا ہو؟ یہ ہے علماء کا فیضان۔ کوئی پاکستان کا وڈیرا، زرداری، لغاری، پراچے، نون، سردار، چودھری کوئی ہے کائنات میں اتنا بڑا بخت والا کہ کرم شاہ دنیا سے اٹھے تو لاکھوں دل اللہ کے نام میں محو ذکر ہوں، اللہ کے نام سے آباد ہوں۔ یہ ہے نفع دینے والا علم جو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ عموماً ہم لوگ مسجد کے اماموں کو کمی والا مقام دیتے ہیں، غریب والا مقام دیتے ہیں، 10,000 تنخواہ دے کر بڑا احسان کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بچہ BA پاس اور 10,000 ماہانہ تنخواہ لے؟ لیکن امام مسجدوں کو تو سنی دیتے ہیں اور 10,000 بھی احسان کر کے دیتے ہیں۔ پھر اگر بس چلے تو بات بات میں کیڑے نکالنا، ٹانگیں کھینچنا، یہ ناکام ہو۔ خدا را اللہ کا خوف کرو، علم کی قدر کیا کرو، علم پڑھانے والے لوگوں کی قدر کیا کرو۔ علم یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، حفظ قرآن کا علم، علم الفقہ، یہ جب تک علم باقی رہیں گے پڑھانے والے اساتذہ کو ثواب ملے گا۔ یہ جن امام مسجدوں کو تم بے قدر سمجھتے ہو نا، اگر میں انہیں بھی کہوں گا امام مساجد، خدا را موبائلوں سے نکلو، اپنا وقت برباد نہ کیا کرو، بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرو۔ کیا تمہیں پتا تیری ایک آیت خدا کی بارگاہ میں پڑھائی گئی قبول ہو جائے بخشش کا ذریعہ۔ مجھے یاد ہے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضرت صاحب قبلہ ہمیں بخاری پڑھانے لگے، ملنے والے لوگ آئے، ایک سادہ سا بابا بیٹھا تھا بڑی دیر سے، آپ نے پوچھا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے کیا کرنا ہے، بس دیہاتی جے بننا، غریب جے بننا، بس اور کوئی نہیں، میں علم آندہ بچیاں قرآن پاک پڑھے نا مسجد کی۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بابا جی آپ عام کام نہیں کرتے، اگر کرم شاہ بخاری پڑھاتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ تو وہ بخت والے ہیں جو اس لیے غریبوں کے سینوں میں قرآن منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ قرآن پڑھانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بلکہ میں تو انکاریوں کی خوشامد بھی کرتا ہوں، خوشامد بھی ہے، حقیقت بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ میں نے کہا کرتا ہوں خدا کے بندو توجہ سے پڑھایا کرو۔ ہم مقررین تو اپنی تقریر لگانے کے لیے آگے پیچھے بہت سی باتیں ملاتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم سے تو غلطی ممکن ہے۔ آپ کیسے خوشبخت ہیں، پڑھاتے ہیں تب بھی قرآن، سنتے ہیں تب بھی قرآن، اگر درستگی کرتے ہیں تب بھی قرآن۔ سوچیں نا حافظ قرآن کا کتنا مقام ہے، اگر بچہ غلط پڑھ رہا ہے استاد متشابہ دے کر ٹھیک کرتا ہے تو گویا اصلاح بھی قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے کریم نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم کوئی دنیا میں چھوڑ جائے جس کا نفع ہو، جب تک وہ علم باقی رہے گا وہ علم سکھانے والے کو ثواب ملے گا۔ اب آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہم مولانا نہ علامہ ہیں نہ شیخ الحدیث ہیں نہ دین جانتے ہیں، آپ بھی دین کی بہت سی باتیں جانتے ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے مسلمان جب بھی کوئی کام شروع کرے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بولیں
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھو، چراغ جلاؤ بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ بسم اللہ پڑھو۔ گویا آج کے دور میں بٹن آن کرو بسم اللہ، آف کرو بسم اللہ، سوئچ آف کرو بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ آپ اپنے بچے شاگرد کو یہی سبق پکا کروا کر جائیں، اللہ کی قسم پوری زندگی میں وہ جب بھی بسم اللہ پڑھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم سنی لوگ توجہ نہیں کرتے، ہم نے سمجھا ہے ساری تبلیغ مولویوں نے کرنی ہے، خطیب ہی کرتا نہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے مبلغ ہیں، آپ کا کردار مبلغ ہے، آپ مبلغ ہیں، آپ معلم دینی کی باتیں سکھائیں۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک بچہ پڑھتا تھا، حافظ محمد یعقوب تابانی، گجرانوالے کا تھا، شاید عبد الرحمن صاحب کے دور میں تھا یا پہلے۔ وہ چھوٹا سا داخل ہوگا، ہم اسے کہتے کاپی پکڑاؤ، قلم دو، پانی پلاؤ۔ وہ پانی کا گلاس آگے کرتا تو فوراً پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا بچے یہ عادت تمہیں کہاں سے پڑی؟ تو کہنے لگا قریشی صاحب یہ میری ماں کا کرم ہے۔ وہ ماں کیسی خوشبخت ہے جس کا بچہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہیں، آج موبائل آنے سے جو جھوٹ ہماری گھٹی میں پڑ گیا، ہر انداز میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ دروازے پر بندہ آیا، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، آپ بچے کو کہتے ہیں بتاؤ، باپ پنڈی گیا ہے۔ موبائل پر آپ کہہ رہے ہیں میں تو پنڈی بیٹھا ہوں، آپ تو مولوال بیٹھے تھے، چکوال بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں تو پنڈی بیٹھا ہوں۔ اور جھوٹ کی بدبو بہت بری ہوتی ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج آپ میں سے ہر ایک، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بات کرتے ہوئے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ۔ یہی بات اپنے بچے کے دل میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچہ جب تک سچ بولے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ میں چاہتا ہوں اس گرمی میں بیٹھنے والے آپ صرف سر نہ سن کر جائیں، آپ کو باتیں بھی پلے ڈال لیں، عمل بھی کریں، اپنی زندگی سنواریں، اپنی نسلوں کی زندگی سنواریں۔ برادران اسلام، ایک نوخے سید زادہ ماں سے ملا جیلان میں، کہنے لگا امی جان مجھے علم دین پڑھنے کا شوق ہے۔ ماں خوشبخت ماں کہنے لگی میرے بیٹے، میرے نور نظر، میں آج بوڑھی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تیری خدمت کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اپنی خدمت پر رسول اللہ کے دین کو ترجیح دیتی ہوں۔ اے میرے بچے جاؤ علم دین پڑھو۔ اجازت دی، 40 دینار کوا میں سی دیے، لیکن جاتے جاتے بیٹے کو ایک بات کہی، فرمایا اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ بولو جھوٹ۔ قافلوں میں لوگ بغداد جا رہے ہیں، آج کا دور نہیں کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیں بغداد چلے جائیں، قافلے منزل بمنزل جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، سارا قافلہ لوٹا۔ بچے نے خود بتایا میری قبا میں 40 دینار ہیں، حیران رہ گئے، چور پکڑا بچے کو، سردار کے پاس لے گئے۔ سردار جی یہ عجیب بچہ ہے، خود بتاتا ہے میری قبا میں 40 دینار ہیں۔ ان کا سردار کہنے لگا او بچے اگر تو جھوٹ بولتا نہ تیری جان خطرے میں ہوتی نہ تیرا مال خطرے میں، اب تیرا مال بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں، لیکن سچائیوں میں پلنے والا سید زادہ بچہ بولا، کہنے لگا اے ڈاکوں کے سردار نہ مجھے مال کی پرواہ ہے نہ مجھے جان کی پرواہ ہے، مجھے تو میری ماں کے فرمان کی پرواہ ہے، مجھے ماں کے فرمان کا خیال ہے۔ اس نے کہا تیری ماں کا کیا فرمان ہے؟ کہنے لگے میری ماں نے مجھے کہا تھا سچ بولنا، میں نے سچ بول دیا، اب تیری مرضی، جو مرضی ہے مال یا جان کے بارے میں ایکشن کرو۔ لیکن میرے دوستو اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے،
اس نوخے سید زادے کی بات ڈاکوں کے سردار کے دل میں اتر گئی۔ ڈاکوں کے سردار کا سر جھک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا آنکھوں میں آنسو مچل رہے ہیں، رو کر کہنے لگا اے بچے رحمک اللہ ہو، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے، و امکا تیری ماں پر بھی اللہ رحم کرے، تو نے میرے دل کے دروازے کھول دیے۔ کہنے لگا اے بچے تم ماں کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتا، میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا ڈاکوؤں کا لیڈر ہو کر جھوٹ بولتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، لوگوں کی عصمت جان مال پر عملے کرتا ہوں۔ اے بچے اب تیری بات میرے دل میں بھی آ گئی، اب میں تجھ سے ہی وعدہ کرتا ہوں میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میری چوری سے توبہ، ڈاکہ زنی سے توبہ، میری اس زندگی سے توبہ۔ یہ ہے میرے بھائی اصل کرامت۔ ہم کہتے ہیں جی پیر صاحب کی کرامت تو تب ہے بیوی میری تابع ہو جائے، کرامت تب ہے جو دو گھرانوں کو لڑا دے۔ وہ پیر نہیں، میں کہتا ہوں وہ پیڑ ہیں جو تیری قوم کے بدن میں ہیں۔ اصلی پیر یہ ہیں جن کی نگاہ سے بندے کے دل کا رشتہ رب سے جڑ جاتا ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے جس سید زادے کے سچائی کے قول پر توبہ کی، وہ سید زادہ کون ہے؟ محبوب سبحانی ہے، غوث سمدانی ہے، شہباز لامکانی ہے، سیدنا خواجہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے توبہ کر لی۔ جب سردار نے توبہ کی، ساتھیوں نے کہا آپ ہمارے برائی میں اگر لیڈر تھے، نیکی میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، ہماری بھی توبہ۔ ایک اللہ کے ولی کی سچائی والی عادت نے چوروں کی جماعت کو چوروں توبہ پر مجبور کر دیا۔ یہ ہیں وہ کرامتیں جو ہمارے پیر دکھاتے ہیں۔ ہمارے پیر خاندان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہوں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہوں، ان کے نزدیک بڑی کرامت۔ ہمیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے سرکار نے چاند بھی توڑا، ڈوبا سورج بھی واپس بلایا، کنکریوں سے کلمے بھی پڑھوائے، لیکن ہمارے آقا کا بڑا کمال یہ ہے کہ اس بت پرست معاشرے سے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو مولا حیدر کرار بنا دیا، کسی کو عدالت کا بے تاج بادشاہ عمر، جس کی ذات کے اندر نبوت کے پرتو موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ گویا عمر کے اندر اخلاق نبوت کا پرتو ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ ہم حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے سرکار کا چاند توڑنا بھی کمال ہے، لیکن عمر جیسے جوان کو اسلام کا خادم بنانا میرے نزدیک بڑا کمال ہے۔ کیا تو نے سیرا، عام عوام کو تو سمجھ آئے نہ، حضرت صاحب ذوق رکھتے ہیں۔ کیا تو نے سیرا نشینوں کو یاکتا، نظر میں فکر میں آذان سحر میں۔ یہ ہے رسول اللہ کا کمال کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا، جو خود ناشناس تھے انہیں خدا شناس بنا دیا، انہیں ایسا بنایا کہ جس نے علی کو دل سے دیکھ لیا اسے رب کا عرفان مل گیا۔ یہ حضور کا کمال تھا۔ آج بھی یہی کمال ہے ولیوں کا کہ وہ بے ہدایتوں کو ہدایت ملے، گمراہوں کو راہ ہدایت ملے۔ تو میں بات دور چلی گئی، اب چھوٹی سی بات مانے کی، بیٹا سچ بولنا۔ اس سچ والی زبان کی کرامت یہ ہے کہ ڈاکوں کی جماعت توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی۔ علم نافع یہ ہے، چھوٹی سی بات سچائی سے اولاد کو سکھا دو، خدا کی قسم تیرا نام روشن ہو جائے گا۔
آپ سارے جانتے ہیں علامہ اقبال کا نام، بظاہر یہ آدمی ایک وکیل تھا، بیرسٹر تھا، داڑھی چہرے پر نہیں تھی، بظاہر مولوی نہیں تھا، لیکن دل عشق رسول کے سوز سے آباد تھا، ایسا آباد تھا کہ جو اقبال کا کلام بھی پڑھتا ہے۔ میرے پاس علاقہ خوشاب میں سے ایک سادہ سے سمپل سے حافظ صاحب آئے، کہنے لگے مجھے کوئی امامت دے دیں، غریب آدمی ہوں۔ میں اس وقت بچوں کو کلیات اقبال کا پیریڈ پڑھا رہا تھا، وہ بیٹھ گئے۔ جب میں نے چند شعر بچوں کو پڑھا ہے تو وہ کہنے لگا اجازت ہے میں بھی تھوڑا سا سناؤں۔ اب بابا جو ہی کلام اقبال پڑھنا شروع ہوا تو غزلوں کی غزلیں پڑھنے لگا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بابا جی حافظ اکبر صاحب ان کا نام، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں مولوی صاحب، 3-4 جماعتوں تک مدرسے گیا ہوں۔ میں نے کہا کلیات اقبال تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ نہیں پڑھ سکتے اور آپ فر پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا سچی بات اتنی سی ہے، بکریاں چراتا تھا، میرے ذہن میں تھا ویسے گانے مائے ڈھولے آکھن دی بجائے میں اقبال پڑھیا کرا، میں سارا دن بکریوں کے پیچھے اقبال کی کتاب کلیات اقبال میں سے بال جبریل پڑھتا۔ کہنے لگا اگر کہو تو بال جبریل ساری سنا دی۔ اقبال کیوں آج دنیا میں پچھلے دنوں جرمنی گیا، وہاں ایک روڈ کا نام ہے اقبال روڈ۔ میں نے حیرت میں دوستوں کو کہا یہ اقبال روڈ جرمنی میں، انہوں نے کہا اسی شہر میں اقبال نے پی ایچ ڈی کی تھی اور اپنے علم کا ایسا سکہ جمایا کہ جرمن قوم نے روڈ کا نام ہی اقبال کے نام پر رکھا۔ اتنا بڑا میرے بھائی علم و فراست کا منبع انسان، لیکن اس کے پیچھے علم کا کمال نہیں، بیرسٹری نہیں، وکالت نہیں۔ دوستوں نے کہا اقبال آج دنیا میں یہ تیری مقبولیت اور یہ عشق رسول تمہیں کیسا ملا؟ اقبال کیا کہتا ہے؟ بہت سے لوگ باپ بیٹھے ہو، آج ہم ایک باپ کے چیلم میں بھی ہیں، ایک خوش بخت ماں کے چیلم میں بھی ہیں، آئیے دیکھیے کیسے بخت والے باپ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال سے انہوں نے سوال کیا اقبال یہ عشق رسول تمہیں کہاں سے ملا کہ اگر تیرے شعر علماء منبر پر پڑھیں تو ان کی تقریر کو 4 چاند لگ جائیں؟ اقبال نے کہا یہ عشق رسول مجھے میرے باپ سے ملا ہے۔ کن سے ملا ہے؟ کیسے؟ آج ہمارے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، عموماً بچے آپ ان کو نعمتیں وافر دے رہے ہیں، تربیت نہیں عموماً ماں باپ کرتے، ہر نعمت آپ دیتے ہیں۔ بچہ اگر ضد کرے تو آپ لاکھ روپے کا موبائل اسے لے کر دیتے ہیں، لیکن یہ زحمت نہیں گوارا کرتے کہ لاکھ روپے کا موبائل اسے دیا ہے، چیک کروں یہ کیا کرتا ہے۔ موبائل کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، فی نفسی کوئی چیز بری نہیں، اس کا استعمال برا ہے، لیکن لاکھ روپیہ دے کر مطمئن جی بچہ علم حاصل پڑے گا، یہ نہیں پتا رات 3 بجے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی فیس بک پر کیا معاملات کر رہا ہے۔ اولاد پر نظر رکھنا یہ علم نافع ہے کہ انہیں آپ اچھی بات کنوے کریں، اچھی بات بتائیں۔ علامہ اقبال کہنے لگا میں ایک بڑا اعلیٰ امتحان دینا چاہتا تھا مقابلہ کا، میں بڑے انعماق سے مطالعہ کر رہا تھا، ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، ایک سوالی نے دستک دی، میں پڑھتا رہا، اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکایا، شور مچایا مجھے کچھ دو، میرے مطالعہ میں تسلسل ٹوٹ گیا، میں غصے میں اٹھا، عالم شباب تھا، جوانی تھی، میں گیا، میں نے سناٹے دار تماچا اس فقیر کے منہ پر مارا، وہ فقیر روتا روتا آگے چلا گیا، میں آ کر پڑھنے لگا، لیکن میں نے خیال نہ کیا، جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو میرے والد شیخ نور محمد قادری، یہ علامہ اقبال کے والد کا نام ہے، کہتے ہیں میرے والد رو رہے تھے، میں سمجھ گیا، میں نے سوالی کے چہرے پر جو تماچا مارا، اس سوالی بھکاری کی میں نے تاکیر کی، اس کا میرے باپ پر اثر ہوا، کہنے لگا مجھے مطالعہ بھول گیا۔ اقبال خوش بخت تھا، آج تو ماں باپ کو ناراض کر کے بچے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی عیش پرستی میں مصروف ہیں، لیکن دیکھو جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے مقام کیا ملتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے والد ماجد سے کہا ابا جان شاید آپ میرے عمل پر
پریشان ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے بات کی جیسے دکھی آدمی دکھ سے روتا ہے، میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زارو کتار شیخ نور محمد قادری اقبال کا والد رونے لگا۔ اقبال کہتا ہے میں نے پاؤں پکڑ لیے، ابا جی آج معافی دے دو، آئندہ کسی غریب کو نہیں ستاؤں گا۔ اقبال کہتا ہے اس کیفیت میں میرے باپ نے چند باتیں مجھ سے کی۔ اقبال نے مجھے اسے فارسی کے الفاظ کا رنگ دیا۔ اقبال کہتا ہے میرے والد نے مجھے کہا کہ بر پہ در این جور نازیبا مکن، اور پیش مولا بندہ را رسوا مکن، اور غنچائے از شاخ سار مصطفیٰ، گلشو از باد بہار مصطفیٰ۔ ان کا ترجمہ سنیں۔ اقبال کہتے ہیں میرے والد رو رو کر بھاری داڑھی آنسوں سے تار ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا اقبال کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ مقام محمود پر ہوں گے، یہ سوالی روتا آئے گا، چیختا آئے گا، جو میرے نبی غریبوں کے آنسو پوچھتے ہیں، بتا میں نبی کو کون سا منہ دکھاؤں گا؟ حضور کہیں گے اللہ نے تمہیں اقبال جیسا بچہ دیا، تو نے اسے غریبوں کو ستانے والا اے بیٹا بر پہ در ای جور نازیبا مکن، یہ اپنے باپ پر ظلم نہ کر کہ کل میں اپنے آقا رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، میں حضور کے سامنے ندامت کا پیکر بنا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں نے عرض کیا ابا جان معافی دیں، تو کہا معافی کی ایک شرط ہے کہ اے غنچہ اقبال مصطفیٰ کے گلستان کی باغ سے اپنے دل کو بہار بنا لے، یعنی اپنے دل میں حب رسول اتار لے۔ کہنے لگا میرے باپ کے اس رونے نے مجھے عشق رسول دیا، میرے باپ کی اس تربیت نے مجھے عشق رسول دیا۔ آج بہت سے باپ بیٹھے ہو، آج اپنے دل بچے کے دل میں نبی کے پاک کی محبت ڈالنا شروع کر دو، خدا کی قسم تم مر بھی جاؤ گے، تیرے بچے کا دل جب تک عشق رسول میں دھڑکتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بچہ اس کو استاد نے اس لیے مارا کہ اسے حضور کا نام نہیں ہے، استاد نے کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ چپ، استاد مارنے لگا کہ اپنے نبی پاک کا نام نہیں آتا، لیکن تفریح کے بعد بچہ آیا تو کہا بتاؤ ہمارے حضور کا نام کیا ہے؟ بچے نے فوراً کہا ہمارے آقا کریم کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ کا استاد جی نام مجھے اس وقت بھی آتا تھا، لیکن میں لیا اس لیے نہیں کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی پتر میرے نبی پاک ہیں، پاک نبی کا نام پاک زبان سے لیا کرو۔ استاد جی میرا وضو نہیں تھا، میں نے اس لیے حضور کا نام نہیں لیا، اب وضو کر کے آیا ہوں، پاک نبی کا نام دہرا رہا ہوں۔ اس ماں کی تربیت کو میرے کروڑوں سلام، جس نے بچے کے ننھے دل میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی کہ جب تک زبان پاک نہ ہو اپنے نبی کا نام نہ لیا جائے۔ ایسی مائیں سلام کے قابل ہیں۔ آج کل ہم رسمی طور پر یورپیوں کی تقلید کرتے ہیں نا، ہم جو یورپی کام کرتے ہیں ہم بھی وہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ یورپ کو اپنا مرکز نہ بنائیں۔ اقبال نے کہا تھا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اس کو اپنا قبلہ نہ بنا، قبلہ مدینہ منورہ کو بنا۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ میں تو فرانگ میں بھی گیا، برطانیہ میں گیا، یورپ میں گیا، وہ میرا ایمان کیوں لوٹ سکتے؟ میرا دل تو عشق مصطفیٰ سے آ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میرے دل میں تو نبی اور علی بستے ہیں۔ اس کو کون داغدار کرے؟ جتنے باپ بیٹھے ہو اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھایا کرو، بیٹا ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیا کرو، بیٹا ہر وقت سچ بولا کرو، بزرگوں کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اسی طرح آپ جو اچھی باتیں اولادوں کو سکھا کر جائیں گے، جب تک آپ کی اولادیں ان پر عمل کرتی رہیں گی آپ کو ثواب ملے گا۔
اور تیسری بات میرے کریم نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ موت سے باقی عمل ختم ہو جائیں گے لیکن نیک اولاد کی دعائیں ملتی رہیں گی۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد دے، لیکن سنت انبیاء کیا ہے؟ دعا جب مانگو کہو یا اللہ نیک اولاد دے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اے میرے مولا، جناب زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں ایسا بیٹا مجھے عطا کر مالک جو وہ ہے جس پر تو راضی ہو۔ یا اللہ وہ تیرا رضا یافتہ بچہ ہو۔ آپ بھی اللہ سے مانگا کریں اللہ نیک اولاد دے۔ پہلے نیک اولاد مانگیں، پھر اولاد کو نیک بنانے کی تربیت کریں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب بار بار ہمارے دارالعلوم کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دارالعلوم ہم انہیں ایک لفظ بولتے ہیں مادر علمی۔ ہمارے سکول، ہمارے مدارس یہ ہمارے مادر علمی ہیں، یعنی علم کی مائیں ہیں۔ ان کی گود میں ہم سارے پروان چڑھے۔ خوش بخت ہیں عبد الرحمن قریشی صاحب، اپنی مادر علمی کو یاد رکھتے ہیں، اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ آج تو حال یہ ہے کہ ٹیوشن دے کر شاگرد فارغ، استاد کا کوئی احترام باقی نہیں۔ کہتا جی ہم نے بدلہ دے دیا، استاد بھی اپنے مقام سے گر گیا کہ علم کی قیمت چکاتا ہے، اتنی ٹیوشن دو تو میں پڑھاؤں گا۔ بہرحال آئیے آپ اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ ہمیں یہ فکر تو ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ جائے تو گورنمنٹ کا ملازم ہو جائے۔ خود میرے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگا جی فلاں ایم پی اے آپ کی بات سنتا ہے، میرے بچے کو کوئی گورنمنٹ ملازمت دلا دیں۔ میں نے کہا غریبوں کو ملازمت تو کون دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں تو میں ٹیلی فون کرتا ہوں۔ ٹیلی فون میں انتظار کرنا پڑا۔ میں نے کہا بچہ کو نماز شماز بھی پڑھ دا کہ صرف نوکری پیچھے چل لے ہو؟ کہنے لگا اپنی قبر چ ویڑس میں کیا کرنا۔ میں نے کہا کہ نماز کی باری میں اپنی قبر میں جانا ہے، ملازمت کی باری تیری قبر میں جائے گا۔ یہ ہے ہمارا انداز ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ گلا تو گھونٹ لیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جن ماؤں کی گودیں لا الہ الا اللہ کی لوریاں دیتی تھیں آج وہ مائیں نہیں رہی۔ جس باپ کی نگاہ پڑتی تھی تو ہر وقت یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنانا۔ آپ نے علماء سے سنا سرکار ابراہیم علیہ السلام کو حکم بظاہر نہیں دیا گیا، خواب دیا گیا، خواب دکھایا گیا کہ پیاری چیز میرے نام پر قربان کرو۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے خواب کو امر ربی کیوں سمجھا؟ کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ آج بعض لوگ جو توحید کے نام پر نبی کو اپنے لیول پر اتارتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ نبی تو وہ ہے جس کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو جس کے خواب کے ساتھ کوئی نہیں برابری کر سکتا، ان کی ذات کے ساتھ کون برابری کر سکے گا؟ نبی کا مقام اپنا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، اب کیا تیرا کیا ارادہ ہے؟ لیکن خوش بخت بیٹا بولا یا آبت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو اللہ کا حکم ملا کر گزریے، رہا میں آپ دیکھ لیں گے، میں تو انتہائی صبر کرنے والا ہوں۔ حضرت اقبال بولے، فرمایا لوگوں باپ بچے کو کہے میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، آج کا بچہ ہو کہے گا بابا جی آپ کی عمر 90 سال سے اوپر ہے، دماغ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ خواب بھی غلط ہے۔ ہمارے بچے تو بالکل جائز بات نہیں مانتے۔ آج ماں نے دوائی لینی ہو، باپ نے دوائی لینی ہو، کہے بیٹا مجھے دوائی دے دیں، بیٹا کہتا ہے اماں جی پیکج لگایا ہے، پیکج ختم ہوگا تو پانی ملے گا۔ لعنت ہے ایسے علم پر، ایسی دولت پر جو تیری ماں کے بلاوے پر تمہیں مجبور نہ کرے۔
آپ علماء سے پوچھئے، کنز المال میں روایت موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے خواہش ہوتی ہے کاش میرے دونوں ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا، میں نماز شروع کر چکا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک مجھے بلاتا تو میں محمد نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہمارے دین میں تو یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ بہرحال آج اولادوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، آج جی میرا بچہ عام سکول میں نہیں پڑھے گا، الائٹ سکول میں پڑھے گا، پنجاب کالج میں پڑھے گا، فلاں سائنس اکیڈمی میں پڑھے گا۔ میں نے کہا جہاں مرضی ہے پڑھاؤ، خدا را انہیں نیک بھی بناؤ، نمازی، متقی، عالم دین، دین کے راستے پر انہیں چلاؤ۔ دیندار ہوگا تو آپ کو یاد کرے گا۔ سنیے میرے کریم نے فرمایا ما نحل والد والدن افضل من حسن ادب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ماں باپ اپنی اولاد کو تحفہ دینا چاہتا ہے، سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ان کی اچھی تربیت ہے، حسن ادب ہے۔ انہیں انسانیت سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن قریشی صاحب، یہاں الحمدللہ درجنوں بے رشیف کے فضلاء علماء بیٹھے۔ میں نے عموماً کہتا ہوں آپ اپنا موازنہ اپنے بھائیوں سے کریں، پھر دیکھیں دین نے آپ کو کتنا نوازا۔ آپ کا بھائی ہی بھینسیں چرا رہا ہے، آپ کا بھائی ہی مزدوریاں کر رہا ہے، لیکن دین نے آپ کو مقام دیا۔ لوگ خدمت بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں اور رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب برکتیں دین کی ہیں۔ لیکن اگر ہم دین سے مخلص نہیں ہوں گے تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد ضائع نہ ہو، اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، دل اللہ پھیرے گا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ عبد الرحمن صاحب جیسے لوگوں بعض والدین وہ خوش بخت ہیں جن کے بچے دارالعلوم بیرا شریف گئے، دارالعلوم پنڈ دادن خان گئے، چکوال میں حضرت علامہ عبد الواحد صاحب کے پاس گئے، سارا علم پڑھ کر فارغ تحصیل ہوئے۔ لیکن ہم نے دیکھے کہ بہت سے ہمارے بچے 3-4 سال پڑھ کر وہاں سے اس وقت بھاگ آتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں خدا کی قسم دینی مدرسہ میں چند دن بھی گزارنے والا بچہ کہتا ہے الحمدللہ میرے یہ دن مدرسہ میں گزرے۔ ہمارا ایک دوست سپین میں بڑا کاروبار کرتا ہے، بڑا امیر آدمی ہے۔ ہمارا ایک شاگرد 18ویں گریڈ میں ملازم ہے، کہنے لگا قریشی صاحب ہمارا پرنسپل جتنا اعتماد مجھ پر کرتا ہے عام استاذوں پر نہیں کرتا، اور وہ مجھ پر اس لیے اعتماد کرتا ہے کہ میرے ذمہ جو کام وہ لگاتا ہے میں انتہائی ڈیوٹی سے دیتا ہوں۔ ایک دن مجھ سے سٹاف پوچھنے لگا کہ تیری زندگی میں یہ اچھائی کہاں سے آئی، تو اس نے جواب دیا دینی مدرسے میں پڑھنے سے۔ ان علماء کے قدموں میں ہم بیٹھے جنہیں حضور ضیاء الامت کا فیضان نظر نصیب تھا۔ اقبال نے بھی کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خدا را اپنی نگاہوں کو بھی پاک بناؤ، اپنے ذہن کو بھی پاک بناؤ، اولادوں کو علم دین پڑھاؤ، صالحیت کے راستے پر چلاؤ، کسی اللہ کے نیک بندے سے بیعت کرا کر سلسلہ ارادت میں منسلک کر دو۔ یہ بیعت کر لینے سے عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے، عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے تاجدار حضور خواجہ خواجگاں سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور بابا جی نے مجھے خلافت دی، فرمایا مرید کرو، میں مرید نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا، پوچھا بابا نظام سلسلہ بڑھا رہے ہو؟ نہیں حضور والا۔ فرمایا بیعت کیا کرو نا۔ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں بیعت کروں، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ نے حکم دیا کہ نظام بیعت کیا کرو تو فرماتے ہیں میں نے بیعت کرنی شروع کی، لیکن دل پھر کہتا تھا کہیں میں اپنے گاہ نہ بڑھا رہا، اپنے ارادت من تو نہیں بڑھا رہا۔ اللہ کی قسم لوگ کہتے ہیں یہ پیر پیری دنیا کے لیے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ پیر ہے ہی نہیں جو دنیا دار ہو۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو رہتا دنیا میں ہے، نگاہ آخرت پر رکھتا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بتایا ہی یہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ جب اپنے کسی خلیفہ یا شاگرد کو، جیسے الحمدللہ ہمارے شاگرد نیازی صاحب ہیں، عبدالرحمن صاحب ہیں، اور بہت سے پروفیسر محبوب صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہم انہیں آتے ہوئے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگلے دن میں ایک بزرگوں کی نصیحت پڑھ رہا تھا، جب وہ اپنے کسی شاگرد یا مرید کو بھیجتے نا تو ایک بات فرماتے نہ میں گویم کہ از دنیا جدا باش، باہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ اس کا معنی میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے جدا ہو جاؤ، بس میں اتنی بات کہتا ہوں جہاں رہو با خدا رہو۔ بولیے کیا لفظ میں نے بولا، اونچے بولیں، با خدا، اللہ کے ساتھ رہو، یعنی اپنا مقصود حیات اللہ کو بنا لو، اپنا محبوب حقیقی اللہ کو بنا لو۔ جب یہ فکر آتی ہے بچوں کی زندگی سنورتی ہے۔ تین چیزوں سے ہمارا مال اور اولاد ضائع نہیں ہوں گی۔ مال صدقہ جاریہ میں لگائیں، اولاد کو نفع دینے والا علم پڑھائیں، اور پھر ان کی صالحیت اور نیکی پر تربیت کریں۔ خدا کی قسم آپ حاجی عنایت اللہ صاحب کی طرح آنکھیں بند بھی کر جائیں گے تو آپ قبر میں بھی مطمئن ہوں گے کہ میں نے اپنے پیچھے علماء چھوڑے ہیں، حفاظ اولاد چھوڑے ہیں، نمازی بچے چھوڑے ہیں، نمازی بچیاں چھوڑی ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، ایک ارب پتی بندہ مر جائے، اولاد ساری بے نماز ہو، وہ ان کے لیے دعا کیا کرے گی؟ لیکن ایک غریب جوتیاں گانٹنے والا غریب مر جائے لیکن بچے سارے نمازی ہوں اور 5 ٹائم پاک بدن پاک کپڑوں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ بتائیں وہ ارب پتی بازی لے گیا یا یہ غریب بازی لے گیا؟ اولادوں کو نیکی کی طرف، دین کی طرف مائل کریں۔ آج جا بجا بھیرا شریف کی برانچز کھل چکی ہیں، بچوں خدا را اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ ایک بچی دین کے لیے وقف کرو، دیکھنا بھوکے نہیں مریں گے، انشاءاللہ باعزت زندگی گزاریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر دین پڑھنے والا آدمی لاکھ پتی ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جسے علم کے ساتھ کسی پیر کرم شاہ کی صحبت مل جائے وہ غریبی میں بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور الغنا غنا النفس، میرے کریم آقا کا ارشاد ہے، اصل غنا تو دل کا غنا ہے، انہیں دل کا غنا حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر کبھی ہمارے منہ سے رالیں نہیں ٹپکتی کہ ہماری کوٹھیاں ایسی نہیں۔ ہمیں حضور ضیاء الامت نے جو قناعت اور خودداری کی تربیت عطا فرمائی، اس کے سامنے یہ دنیا ہیچ ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت قبلہ ناصر جمیل صاحب جیسے ان ہمارے پاکان امت بزرگان دین کی برکت سے ہمارے معاشرے میں دین کا رجحان زندہ رہے۔ ہمارا آستانہ عالیہ رتہ شریف کا فیضان پورے علاقے میں ہے۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ، اور یہی مین باتیں ہیں کہ دین پر چلیں، اولادوں کو چلائیں، اپنے متوسلین متقربین کو چلائیں۔ اللہ قبلہ حاجی عنایت اللہ صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ مخدومہ خوشبخت بیوی، ان دونوں کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔